محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے پاک اور مبارک مہینے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کی اہمیت، فضیلت اور برکتیں بیان سے باہر ہے۔ سال کے تمام مہینوں میں محرم کا ایک خاص مقام ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اگر سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے تو اللہ کی رحمت اس کے بہت قریب آ جاتی ہے۔ ناظرین، ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی روزگار کی فکر میں، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کسی کی اولاد اس کی بات نہیں مانتی، کوئی رشتوں کی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی دل کی ایسی تکلیف لے کر جی رہا ہے جسے دنیا کا کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ ایسے میں انسان اگر ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے لیکن کبھی کبھی راحت نہیں ملتی، مگر ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا اور وہ ہے اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ اور اس دروازے کو کھولنے والے عمل میں سے ایک بہت بڑا عمل صدقہ ہے۔ صدقہ صرف غریب کو کچھ دینے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صدقہ کرنے کے لیے بہت زیادہ مال ہونا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال کی ماترا نہیں بلکہ آپ کے دل کی سچائی اور نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر نیت پاک ہو تو ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے یہاں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو 7 ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا صدقہ اس پاک مہینے میں بہت زیادہ برکت اور ثواب والا سبب بن سکتا ہے۔ پہلی چیز ہے پانی۔ ناظرین، پانی اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کے بنا زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو اسے پانی کی قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں صبر، پیاس اور قربانی کی یاد دلاتا ہے، اس لیے اس مہینے میں کسی پیاسے کو پانی پلانا بہت بڑا نیک کام ہے۔ آپ اپنے باہر ایک مٹکا رکھ سکتے ہیں، کسی مسجد میں پانی کا انتظام کر سکتے ہیں، کسی مزدور کو ٹھنڈا پانی پلا سکتے ہیں یا کسی غریب بستی میں پانی پہنچا سکتے ہیں۔ سوچئے، جب کوئی تھکا ہوا مسافر، کوئی غریب مزدور یا کوئی بزرگ آپ کے دیے ہوئے پانی سے اپنی پیاس بجھاتا ہے تو اس کے دل سے نکلنے والی دعا کتنی قیمتی ہوگی۔ کئی بار ایک غریب کی دعا وہ کام کر دیتی ہے جو بڑی بڑی کوششیں نہیں کر پاتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پیاسے کو پانی پلا دینا سب سے افضل صدقہ ہے۔ اس لیے اس محرم کے مہینے میں پانی کے صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ کون جانتا ہے کہ آپ کا دیا ہوا ایک گلاس پانی آپ کی کسی بڑی پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ دوسری چیز ہے کپڑے۔ ہمارے گھروں میں اکثر ایسے کپڑے موجود ہیں جو بالکل اچھے ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں استعمال نہیں کرتے۔ کبھی فیشن بدل جاتا ہے، کبھی سائز بدل جاتا ہے اور کبھی ہم نئی کپڑے خرید لیتے ہیں، لیکن وہی کپڑے کسی غریب کے لیے خوشی کا کارن بن سکتے ہیں۔ محرم کے اس پاک مہینے میں اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے جنہیں کپڑوں کی ضرورت ہے۔ کسی یتیم بچے کو کپڑا دیجیے، کسی غریب بہن کو کپڑا دیجیے، کسی بزرگ کو کپڑا دیجیے، لیکن یاد رکھیے کہ صدقے میں وہی چیز دیجیے جسے آپ خود بھی استعمال کرنے میں شرم محسوس نہ کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ جب کوئی ضرورت مند آپ کا دیا ہوا کپڑا پہن کر خوش ہوتا ہے تو اس کی خوشی آپ کے لیے ثواب کا خزانہ بن جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ سوچئے، دنیا کا ایک کپڑا دے کر اگر جنت کا لباس مل سکتا ہے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز ہے علم کا سامان۔ ناظرین، علم وہ دولت ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتی ہے، لیکن افسوس کہ بہت سے بچے صرف غریبی کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے۔ ان کے پاس کتابیں نہیں ہوتی، کاپیاں نہیں ہوتی، اسکول بیگ نہیں ہوتا یا فیس بھرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ نے آپ کو تھوڑی سی حیثیت دی ہے تو اس محرم کسی بچے کی پڑھائی میں مدد کیجیے، اسے کاپی دلا دیجیے، کتاب خرید دیجیے، بیگ دے دیجیے، تو اس کی فیس میں مدد کر دیجیے۔ آپ کا دیا ہوا ایک پین بھی کسی بچے کا بھوشیہ بدل سکتا ہے۔ جب وہ بچہ پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بنے گا، اپنے ماں باپ کا سہارا بنے گا اور سماج کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا تو اس کے نیک کاموں کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ یہی صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے کسی کو علم حاصل کرنے میں مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ چوتھی چیز ہے میڈیکل سہایتا۔ ہمارے آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیماری اور مجبوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی وہیل چیئر خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی واکر نہیں خرید سکتا اور کوئی علاج کے لیے پریشان ہے۔ اگر آپ کی حیثیت اجازت دیتی ہے تو کسی ضرورت مند مریض کی مدد کیجیے، اسے وہیل چیئر دلا دیجیے، واکر دلا دیجیے یا اس کی دوائیوں میں مدد کر دیجیے۔ جب کوئی لاچار انسان آپ کی وجہ سے آسانی محسوس کرے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو ویکتی کسی مسلمان کی ایک تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور فرمائے گا۔ ناظرین، سوچئے کہ اگر ہم کسی انسان کے درد کو کم کرنے کا ذریعہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا پسند فرمائے گا۔ یہی وہ عمل ہے جو دلوں کو نرم کرتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ پانچویں چیز ہے بستر، چادر، کمبل، رضائی۔ ناظرین، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے گھروں میں ایسے کمبل، چادریں، بستر موجود ہیں جو بالکل استعمال کے قابل ہوتے ہیں لیکن لمبے سمے سے ایک کونے میں پڑے رہتے ہیں۔ ہم انہیں کبھی بھول چکے ہوتے ہیں اور کبھی ان کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹھنڈی راتوں میں بنا کمبل کے سونے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کئی غریب پریوار ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے سردی کی راتیں کانپتے ہوئے گزارتے ہیں۔ کئی بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آرام سے سونے کے لیے ایک اچھا بستر تک نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے گھر میں اترکت چادریں، کمبل یا رضائیاں موجود ہیں تو اس محرم انہیں اللہ کی خوشی کے لیے کسی ضرورت مند تک پہنچائیے۔ جب کوئی تھکا ہوا مزدور آپ کے دیے ہوئے بستر پر سکون کی نیند سوئے گا، جب کوئی بیمار انسان آپ کی دی ہوئی چادر سے راحت محسوس کرے گا اور جب کسی غریب بچے کو ٹھنڈ سے بچنے کا سہارا ملے گا تو اس کی دعائیں آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے گی۔ یاد رکھیے، صدقہ صرف مال کم کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے دل میں رحم اور ہمدردی پیدا کرنے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔
اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلوں میں آپ کی مدد کرے تو ضرورت مندوں کی مدد کو اپنی عادت بنا لیجیے۔ چھٹی چیز ہے صفائی اور ذمہ داری کا احساس۔ محرم کا مہینہ صرف باہری عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے دل، اپنے گھر اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا بھی نام ہے۔ ہمارے گھروں میں اکثر بہت سی چیزیں ایسی جمع ہو جاتی ہے جو کسی کام کی نہیں ہوتی۔ پرانی خالی بوتلیں، بیکار ڈبے، ٹوٹے ہوئے سامان اور ایسی چیزیں جو صرف جگہ گھیرتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں اپنے گھر کا جائزہ لیجیے اور غیر ضروری چیزوں کو الگ کیجیے۔ اگر کوئی چیز کسی ضرورت مند کے کام آ سکتی ہے تو اسے دے دیجیے، اور جو چیز بالکل بیکار ہے اسے ہٹا دیجیے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس ایسی دوائیاں ہیں جن کی ایکسپائری ڈیٹ باقی ہے اور وہ کسی ضرورت مند مریض کے کام آ سکتی ہے تو انہیں صحیح جگہ پہنچائیے، لیکن کبھی بھی ایکسپائرڈ دوائی کسی کو نہ دے کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اسلام ہمیں صفائی، ذمہ داری اور انسانوں کے فائدے کا سبق دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ جب گھر صاف ہوتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، عبادت میں من لگتا ہے اور برکتیں گھر میں اترتی ہے۔ کئی بار انسان صرف اپنے گھر اور زندگی کو صاف کر کے بہت سی مانسک بیماریوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ اس لیے اس محرم اپنے گھر اور اپنے دل دونوں کو صاف کیجیے۔ ساتویں اور آخری چیز ہے جوتے اور چپلیں۔ ناظرین، یہ بات سننے میں چھوٹی لگ سکتی ہے، لیکن بہت سے غریب ایسے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے ٹھیک جوتے تک نہیں ہوتے۔ گرمیوں میں تپتی ہوئی سڑکیں ان کے پیروں کو جلا دیتی ہے اور سردیوں میں ٹھنڈی زمین انہیں تکلیف دیتی ہے۔ کئی مزدور، کئی غریب بچے اور کئی ضرورت مند لوگ ننگے پیر چلنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ایسے جوتے یا چپلیں موجود ہیں جو اچھی حالات میں ہیں، استعمال کی جا سکتی ہے، تو انہیں کسی ضرورت مند کو دے دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک معمولی چیز ہو، لیکن کسی غریب کے لیے وہی بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ اگر دل میں اخلاص ہو تو چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کا صدقہ دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، کسی بھی نیک کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھی وہی چھوٹا سا عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسند آ جاتا ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ناظرین، ان 7 چیزوں کے علاوہ بھی صدقے بہت سے طریقے کے ہیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پریشان انسان کی مدد کرنا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی دکھی انسان کو تسلی دینا، راستے میں تکلیف دینے والی چیز ہٹانا، یہاں تک کہ کسی مسلمان کے چہرے پر مسکان بھی لانا صدقہ ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکیوں کے موقع ہر جگہ موجود ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہمارا دل جاگا ہوا ہو، ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہو۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی پریشان رہنے والی نہیں ہے۔ ایک دن ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ شہرت کام آئے گی، نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت کام آئے گی۔ اس دن صرف ہمارے نیک اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم سب اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے اور جتنا ہو سکے نیکیاں جمع کرے۔ کون جانتا ہے کہ آپ کا دیا ہوا ایک گلاس پانی، آپ کا دیا ہوا ایک کپڑا، آپ کی دی ہوئی ایک کتاب، آپ کی دی ہوئی ایک وہیل چیئر، آپ کا دیا ہوا ایک کمبل یا آپ کا دیا ہوا ایک جوڑا جوتا
اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ آپ کی برسوں پرانی پریشانی ختم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ایسی دعا جو لمبے سمے سے قبول ہونے کا انتظار کر رہی ہو، اسی صدقے کی وجہ سے قبول ہو جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر کی تنگی دور ہو جائے، آپ کے کاروبار میں برکت آ جائے، آپ کی اولاد نیک بن جائے، آپ کے رشتوں میں محبت پیدا ہو جائے اور آپ کی زندگی میں سکون اتر آئے۔ اس لیے اس محرم کو یوں ہی مت گزرنے دیجیے، اسے اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیے۔ اپنے گھر سے شروعات کیجیے، اپنے پریوار سے شروعات کیجیے، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیجیے۔ جب انسان اللہ کے راہ میں دیتا ہے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بہتر بدلہ دیتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ مت سوچیے کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، بلکہ یقین رکھیے صدقہ مال میں برکت لاتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو نیکیوں کی طرف موڑ دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے قرض داروں کے قرض ادا فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں، بہنوں، بھائیوں اور تمام عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مبارک مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ ایسی ہی اور پاک علمی اور ایمان افروز ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اجیر وائس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔